ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، آج 60 کروڑ مسلم آبادی اگر نظر آ رہی ہے تو یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا احسان ہے کہ ہمیں نہیں، آج ہماری تقریروں سے، ہمارے جلسوں سے ایک آدمی نمازی بننے کو تیار نہیں ہے، ایک بدعقیدہ توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ آج سے 850 سال پہلے جس وقت ہندوستان میں مسجدوں کے مینار نظر نہیں آ رہے تھے، بریلی کا مدرسہ نہیں تھا، مبارک پور کا مدرسہ نہیں تھا، علی میاں جمتا شاہی نہیں تھا، جامعۃ الرضا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، خانقاہیں نہیں تھے، درگاہیں نہیں تھے، کوئی مبلغ نظر نہیں آ رہا تھا، جلسے نہیں ہو رہے تھے، جلوس نہیں نکل رہے تھے، ایسے ماحول میں ایک اللہ والا، نہ اس کے ساتھ فوج ہے، نہ اس کے ساتھ میڈیا کی طاقت ہے، نہ اس کے ساتھ گاڑیوں کا کارواں ہے، نہ اس کے ساتھ فوٹوگرافروں کا جمبے کا پیر ہے، ایک اللہ والا دیار غیر میں آتا ہے، دیار کفر میں آتا ہے، اور اس کے آنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غیر مسلمان تھے، وہ جو شرک کے پجاری تھے، انہوں نے یہ مانا کہ جب خواجہ غریب نواز کی شان یہ ہے تو مدینے کے مختار کی عزت و عظمت اور ان کی پاک دامنی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تو ایک طرف ہمارے اوپر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، تو اس سے پہلے سرکار خواجہ غریب نواز کا احسان ہے۔ جب میں کھڑا ہونے کے لیے آ رہا تھا تقریر کے لیے تو ہمارے کرم فرما مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب نے یہ 3 کتابیں مجھے عطا فرمائی۔ یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ یہ کام تو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، جو لوگ یہاں آتے وہ چاہتے ہیں کہ حضور قائد ملت قاضی قضات فی الہند جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد ارشد رضا خان صاحب قبلہ قادری دام ذلہ العالی، جو ہم سب کے قائد ہیں، ہم سب کے امیر ہیں، ہم سب کے رہبر و رہنما ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سے مولانا اور بہت سے ادارے اور بہت سے مقرر، بہت سے شاعر اور بہت سے پیر بہانہ بناتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اسجد میاں کو نہیں مانتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسجد میاں کو نہیں مانتا ہے در حقیقت وہ اسجد میاں کے بہانے اعلیٰ حضرت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ حضور اسجد میاں اپنے آپ سے اسجد میاں نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حجت الاسلام کو اپنا جانشین بنایا، مفتی اعظم کو اپنا جانشین بنایا، تو جو مفتی اعظم کا منکر ہے در حقیقت تو مفتی اعظم کی قیادت کا نہیں منکر ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہی کا انکار کر رہا ہے، بس نام مفتی اعظم کا لے رہا ہے۔ جو تاج الشریعہ کا انکار کر رہا ہے وہ تاج الشریعہ کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بریلی کی مرکزیت کا انکار کر رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کو چیلنج کر رہا ہوں۔ یاد رکھو آج اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دھوکہ دینے کے لیے جو 25 سال پہلے تک تاج الشریعہ کی عظمت کا انکار کر رہے تھے، آج تاج الشریعہ کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آج تو وہ لوگ بھی جو حضور قائد ملت کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، آج وہ لوگ بھی اپنے جلسوں میں حضور قائد ملت کا احترام کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ماننا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو منوانے کی یہ کوشش ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے ماننے کا دعوے دار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور اسجد میاں کی قیادت کا انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا جانشین حجت اسلام کو بنایا، مفتی اعظم کو بنایا، مفتی اعظم نے اپنا جانشین حضور تاج الشریعہ کو بنایا، تاج الشریعہ نے اپنا جانشین حضور قائد ملت کو بنایا ہے، اور تمام علماء نے، تمام اساتذہ نے، تمام مبلغین نے، اور میں مبلغین سے میری مراد و مبلغ نہیں ہے جو 40 دن میں مبلغ بنتے ہیں یا 4 دن میں مبلغ بنتے ہیں، اس لیے کہ ایسے مبلغوں کو حضور تاج الشریعہ نے اپنی حیات ظاہری میں ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ مبلغ کس طرح کے ہیں۔ ہم جس کو مبلغ کہہ رہے ہیں وہ مبلغ ہمارے یہ علماء ہیں، ہمارے یہ اساتذہ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ کاربند ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بارے میں حضور قائد ملت کچھ کہہ دیں، ہمارے بارے میں حضور قائد ملت کی زبان سے کچھ نکل جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت پوری دنیا میں اکلوتی ہے، اکیلے ہیں،
پوری دنیا میں اہل سنت کے مرکز کا نام آج کے زمانے میں بریلی شریف ہے. جو نہیں مانتا ہے تو نہ ماننے والوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں مانا, تو ہم ان کا کیا بگاڑ لے رہے ہیں؟ وہابیوں نے رسول پاک کے علم کا انکار کیا, ان کی عظمت کا انکار کیا, ہم ان کا کیا بگاڑ لے رہے ہیں؟ تو آج اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے, مفتی اعظم کو نہیں مانتا ہے, تاج الشریعہ کو نہیں مانتا ہے, قائد ملت کو نہیں مانتا ہے, میں کہنا چاہتا ہوں نہ ماننے والوں کی فہرست بھی بہت طویل ہے اور ماننے والوں کی فہرست بھی بہت طویل ہے. ماننے والوں میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے تو فارس سے بلا کے حضرت سلمان کو اللہ ایمان کی ہدایت سے نواز دیتا ہے, اور ابو جہل مکے میں ہے, نبی کو چلتا ہوا دیکھ رہا ہے, کلام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے, مولانا کی زبان سے نہیں بلکہ نبی کی زبان سے قرآن سن رہا تھا, لیکن توفیق نہ ملی. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مفتی صاحب نے میرے ہاتھوں میں یہ 3 کتابیں عنایت فرمائی ہیں اور کہا ہے کہ کچھ کہہ کر کے ان کتابوں کا اجرا کر دیجئے. ہمارے یہاں ایک روایت ہے اور یہ بہت پہلے سے روایت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے, کوئی مضمون لکھتا ہے, تو چاہتا ہے کہ کسی بڑی جگہ سے اس کی شروعات ہونی چاہیے, اس کا اجرا ہونا چاہیے. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ کتاب کسی آج کے مولوی صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اس کتاب کے لکھنے والے اعلیٰ حضرت کے عظیم شاگرد ہیں, جن کو اعلیٰ حضرت نے ابو الفتح کا خطاب عطا فرمایا تھا, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر کے علم حاصل کیا اور ایسا مقام حاصل کیا کہ آج پوری دنیا میں مناظر کے اعتبار سے دنیا سنیت اگر کسی نام کو سب سے پہلے پیش کرتی ہے اعلیٰ حضرت کے بعد تو حضور شیر بے شاہ اہل سنت کا نام ہے. اسی زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا, کہا گیا کہ دیوبندیت, وہابیت, رافضیت, خارجیت یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں, ان میں فروعی اختلاف ہے, لفظوں کا اختلاف ہے, عقیدے میں سب کے سب برابر ہیں کہ سب خدا کو مانتے ہیں, سب رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, سب قرآن کو مانتے ہیں. کہا گیا کہ ان میں بنیادی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایسا فتنہ تھا کہ جو ہمارے ایمان کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا, عقیدے کی جڑوں کو کھود دینے والا تھا. ایسے زمانے میں امام اہل سنت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھوی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اگر کوئی کافر و مشرک آئے, اگر کوئی یہودی آئے, اگر کوئی عیسائی آئے اور وہ ہمارے اوپر حملہ کرے تو اس سے بچنا آسان ہے, لیکن کوئی ٹوپی پہن کر کے آئے, کوئی مولا علی کا نام لیتا ہوا ہے, کوئی رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہوا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ہے, کوئی احادیث کریمہ سے استدلال کرتا ہوا ہے, اور ہمارے عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اس سے بچ پانا بہت مشکل ہے. بہت سی خانقاہ ہیں اسی رو میں بہ گئی تھی, بہت سے علماء اسی چپیٹ میں آ گئے تھے, لیکن جس کی پرورش اعلیٰ حضرت نے کی ہے وہ کیسے بہک سکتا ہے. شیر بے شاہ اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام رد صلح کلیت تھا. رد صلح کلیہ تھا وہ یہ ایک فتویٰ ہے حضرت شیر بے شاہ اہل سنت کا. رد صلح کلیت اس زمانے میں بھی ہوئی, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہوئی, چونکہ اسی زمانے میں یہ فتنہ 19ویں صدی کے اواخر میں اٹھا تھا. ندوہ تنظیم کے ذریعے کچھ لوگوں نے اس فتنے کو اٹھایا. اعلیٰ حضرت کے فتووں میں اس کا ذکر ملتا ہے. شریعہ نے جامعۃ الرضا قائم فرمایا اور اس کے لیے حضور قائد ملت نے جس صدر المدرسین کا انتخاب فرمایا ہے, ہمارے نوجوان فاضل اور عظیم فاضل حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب تشریف فرما ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا تو یہ کتاب مقبول ہو جائے گی. میں رسم اجرا کی ادائیگی کرتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ کتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری کتاب مولائی فرقے کی حقیقت, اس کتاب کے بھی مرتب صوفی عبد الصمد صاحب ہیں. مولائی فرقے کا حال تو ابھی آپ لوگوں نے بنگلور میں دیکھا ہوگا, اور کل رات میں آپ نے مفتی اختر حسین صاحب سے بھی اشاروں میں سنا. اس کے مناظر کون تھے؟ حضرت علامہ تاج الفقہاء مفتی اختر حسین صاحب قبلہ, اور معاون مناظر کی حیثیت سے نہایت سرگرم عالم, مرکز کے ترجمان
حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی مدظ اللہ العالی، آپ دیکھیں خانقاہیں بہت ہیں، درسگاہیں بھی بہت ہیں، بریلی سے لڑنا ہوتا، بریلی سے جب لڑنا ہوتا ہے تو بہت سے مولانا نظر آتے ہیں، لیکن جب صحابہ کی عظمت پہ حملہ ہوتا ہے تو اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سنیوں کی نظر کہاں پہنچتی ہے؟ بریلی شریف پہنچتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اجرا کی ادائیگی کے لیے سب سے بہتر نام اس وقت کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ میں ان کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، تابانی صاحب کو دے رہا ہوں، یہ کتاب حضرت تک پہنچا دیں۔ دوسری کتاب ہے تصویر کشی اور ویڈیو گرافی۔ آج لوگ اپنے آپ کو رضوی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہے یا علماء حرمین نے سمجھا ہے، اور کسی نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے والے اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھ دی کہ تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے، سایہ دار ہو یا بے سایہ ہو، جیسی بھی تصویر ہو، مفتی اعظم نے تصویر کی حرمت کا فتویٰ دیا، ملک العلماء نے تصویر کو حرام کہا، تاج الشریعہ نے تصویر کو حرام کہا۔ لیکن آج ایسے رضوی پیدا ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے جو فوٹو کھینچا جا رہا ہے وہ جائز ہے۔ اس فتنے کے دفاع کے لیے صوفی صاحب نے یہ کتاب تصویر کشی اور ویڈیو گرافی کا شرعی حکم، اس میں ہمارے معتبر علماء کے فتاوے ہیں۔ یہ کتاب میں قاضی شہر سلطان پور حضرت علامہ محمد محمود صاحب رضوی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب تصویر کشی اور ویڈیو گرافی، اس کتاب کو بھی آپ حضرات حاصل کریں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرات مجھے یہ عنوان دیا گیا تھا کہ دین و سنیت کی خدمت اور مرکزی اعلیٰ حضرت اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مرکزی اہل سنت کا وفادار بنائے، سنیت پر قائم رکھے، صلح کلیت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور حضور قائد ملت کے زیر سایہ ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کی توفیق عطا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی کی ملتی سند بریلی سے، اور جو اہل علم ہیں فہم و شعور والے ہیں کبھی وہ رکھتے نہیں ہیں حسد بریلی سے۔ کسی بھی قسم کا فتنہ اٹھے زمانے میں ہر ایک فتنے کا ہوتا ہے رد بریلی سے۔ حضرات میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب رضوی استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف سے کہ وہ میک پر تشریف لائیں۔ وقت بہت کم ہے اور ہمارے پاس خطبہ کی لمبی فہرست ہے، اس لیے میں سبھی حضرات سے وقت کا خیال رکھنے کی گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ بررۃ التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ویڈیو گرافی فوراً بند کرو، سامنے سے فوٹو کھینچتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہو اور مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سرکار تاج الشریعہ کا جو موقف ہے اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں
اس پر سختی سے قائم رہو. اور اتنے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے, کیا آپ لوگوں کو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں سچی بات بتاؤں, سچے دل سے سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ اور دین میں اپنے آپ کو سخت بناؤ, متسلب بناؤ. اس لیے کہ آج جس امام کا عرس پاک ہم منا رہے ہیں, جس مجدد کے عرس پاک کی تقریب میں ہم حاضر ہو کر سعادتیں حاصل کر رہے ہیں, میں کچھ بھی نہیں, بڑے بڑے علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا اور انشاءاللہ اپنے اکابرین کی زبانی بھی سنیں گے کہ پوری زندگی, پوری حیات میرے امام نے اگر زندگی گزاری ہے تو دین متین کی خدمت میں گزاری ہے. آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ میرے امام نے پوری زندگی رد بد مذہبہ کے اندر گزاری, بد مذہبوں کا رد کیا, باطل فرقوں کا رد کیا. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالمین کے ساتھ مت بیٹھنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر دیکھیں گے, اس آیت کریمہ کی تفاسیر کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں گے تو تفسیرات احمدیہ کے اندر کہا گیا ہے, اس آیت کریمہ کا عموم اگر دیکھا جائے تو اس کا عموم ھذا یعم الکافرین والظالمین والفاسقین وجمیع الکبائر, یعنی یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے یعنی ظالمین کو بھی شامل ہے, کافرین کو بھی شامل ہے, فاسقین کو بھی شامل ہے, صلح کلیوں کو بھی شامل ہے, رافضیوں کو بھی شامل ہے, قادیانیوں کو بھی شامل ہے, معتزلیوں کو بھی شامل ہے, وہابیوں کو بھی شامل ہے, اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں اس آیت کریمہ کا عموم سب کو شامل ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے, آیت کریمہ نے صاف صاف بتلا دیا کہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں اگر اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کرنا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مفہوم کو دیکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اگر کوئی باطل فرقہ, اگر کسی باطل فرقے کا ماننے والا آ گیا, اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو. اگر صلح کلی آ گیا, اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو. اگر وہابی آ رہا ہے, اس سے بالکل قطع تعلق کرو. اگر کوئی آج کل رافضی آ رہا ہے یا آج کل کا مولائی کوئی آ گیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بالکل دور کرو اور اس سے اپنا قطع تعلق کرو. یہی قرآن کا فرمان ہے. اور ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, لیکن میرے بات سمجھ میں نہیں آتی. آخرکار تقریریں ہم لوگ کتنی سنتے ہیں, معاف کیجئے گا, میں اس کی فیلنگ کرتا ہوں, اس کا احساس کرتا ہوں اور یہ دلی بات میں بتا رہا ہوں. آج علماء کرام کی تقاریر الحمدللہ ایک سے ایک رت پر مشتمل تقریریں آتی ہے اور ہم سنتے بھی چلے آ رہے ہیں, مگر آج معاشرے میں کچھ سنی کہلانے والے ایسے بھی بظاہر نام نہاد سنی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مجموعوں میں تقریریں سنتے بھی ہیں اور ہاں ہاں کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں, مگر ان کی حقیقت اگر کھنگالی جائے اور ان کی حقیقت میں اگر غور و خوض کیا جائے تو پتہ ملے گا وہ چپکے بد مذہبوں سے بھی رشتہ رکھتا ہے, صلح کلیوں سے بھی مصافحہ کرتا نظر آتا ہے اور اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے. ارے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کیا ہو رہا ہے, یہ بھی ہمارے اپنے ہیں اور وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. یاد رکھو, اگر صلح کلیوں سے ملاقات کر کے, ان سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کر کے, بد مذہبوں سے اپنے دل کا تار جوڑ کر ہم بندوں سے تو چھپ سکتے ہو مگر حاکم الحاکمین سے نہیں چھپ سکتے. قیامت کا دن ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, جب سب یعنی حساب لیا جائے گا تب ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ کس کا عمل کیسا تھا اور اس کی جزا اور سزا بھی دی جائے. قرآن کریم نے کہا, المختصر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ آیت کریمہ بھی پکار کر کہہ رہی ہے ظالموں کی طرف مائل نہ ہو, اس لیے کہ اگر ظالمین کی طرف مائل ہو گئے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو تمہیں آگ چھوئے گی, تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی. مطلب اس کا یہ ہے, اگر وہابیوں سے اپنے آپ کو یعنی متعلق کر لیا, اگر نجدیوں سے متعلق کر لیا, اگر صلح کلیوں سے متعلق کر لیا, اگر اپنے
اپنے عقیدے کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دی تو قرآن کریم کا اعلان ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالمین کی طرف میلان کو مت کرو، ان کی طرف جھکو مت، فتمسکم النار، اگر تم جھکو گے تو آگ تم کو چھو لے گی۔ اور کون سا جہنم؟ میں نے ابھی جلدی میں بیان بھی کیا تھا، وہ جہنم جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ہر ایک مجرم کے لیے بٹا ہوا ہے۔ 7 دروازے ہیں، کسی کا نام جہنم ہے، کسی کا نام سقر ہے، کسی کا نام لظا ہے، کسی کا نام حطمہ ہے، کسی کا نام سعیر ہے، کسی کا نام حاویہ ہے۔ یہ ہر ایک الگ الگ طبقہ ہے، ہر ایک الگ الگ درجہ ہے، اور خاص کر جو طبقہ حاویہ ہے جو جہنم کا 7واں اور آخری درجہ ہے وہ رافضیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں رافضی ڈالے جائیں گے اور جناب عالی وہ لوگ بھی ڈالے جائیں گے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے عقیدوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں طبقہ سقر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ صلح کلیوں سے مسافہ کر کے اپنی بیٹیوں کے رشتے کر دیتے ہیں اور ان کی شادیاں رچا دیتے ہیں، صلح کلیوں کو اپنا سمدی بنا لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کا نکاح کر دیتے ہیں، طبقہ سقر کے بارے میں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر کے صلح کلیوں کو بڑھاوا دے رہے تھے، اور ان کو اسی سب طبقہ سقر میں ڈالا جائے گا۔ اور طبقہ سقر کا کام کیا ہوگا؟ یاکل اللحوم، یہ ان کو گوشتوں کو کھا جائے گا، ویاکل العظام، یہ ان کے ہڈیوں کو کھا جائے گا، فیہ الحیات فیہ العقارب فیہ السلاسل فیہ القیود فیہ الاغلال، اس میں سانپ بھی ہوں گے، اس میں بچھو بھی ہوں گے، اس میں بیڑیاں بھی ہوں گی، اس میں زنجیریں بھی ہوں گی، اس میں بہت سارے طوق ہوں گے۔ اے صلح کلیوں سے تعلق رکھنے والوں اور اے بد مذہبوں سے تعلق رکھنے والوں، اس طبقے کے بارے میں سوچو اور اس کے عذاب سے ڈرو، اور اپنے آپ کو اپنے عقیدوں کو اسی اعتبار سے صاف و شفاف کرو جو میرے امام اعلی حضرت امام محمد رضا خان نے ہم سب کو بتایا ہے، حضور حجت الاسلام نے بتایا ہے، میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے بتایا ہے، اور میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے جو تعلیمات دی ہے انہی پر قائم رہو اور اسی پر مستقیم رہو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا جامعہ کے استاد قاری شرف الدین صاحب قبلہ سے کہ وہ 3 شعر پڑھنے کے لیے میک پر تشریف لائیں۔ مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کلام حضور حجت الاسلام آپ حضرات سماعت کریں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل اسٹیج سے توجہ چاہوں گا۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ اور اگلا شعر ہے ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ اور نقطہ ملاحظہ کر لیں، اب تو مدینہ لو بولا گنبد سبز دو دکھا، اب تو مدینہ لو بولا سبز
دو اور سرکار